السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہمارے بیان کو سننے کے بعد عمل کی کوشش کیجئے اور دوسروں تک پہنچائیے۔ انشاءاللہ آپ کو عمل کی توفیق بھی نصیب ہو جائے گی اور دوسروں تک پہنچانے کا ثواب بھی مل جائے گا۔ آج کا ہمارا عنوان ہے، کیا دعا اللہ ہی سے مانگنی چاہیے؟ یقیناً دعا اللہ ہی سے مانگنی چاہیے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے جب کوتاہی ہوئی تو انہوں نے اللہ ہی سے معافی مانگی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اولاد مانگی اللہ ہی سے مانگی، رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ حضرت زکریا علیہ السلام جب اولاد مانگی، ضعیف العمری میں وارث مانگا تو اللہ ہی سے مانگا۔ حضرت ایوب علیہ السلام حالت بیماری میں شفا مانگی تو اللہ ہی سے مانگی۔ اور میرے اور آپ کے پیارے آقا امام الانبیاء، محبوب کبریا، سید الاتقیاء صلی اللہ علیہ وسلم مکہ والوں کے لیے، طائف والوں کے لیے، عرب والوں کے لیے اور اپنی امت کے ہدایت کے لیے دعا مانگی تو اللہ ہی سے مانگی۔ معلوم ہوا کہ دعا اگر مانگنا ہے تو صرف اور صرف اللہ ہی سے مانگنی چاہیے۔ تاریخ کا ایک واقعہ سناتا ہوں جس سے بھی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ دعا اگر مانگنی ہے تو صرف اور صرف اللہ ہی سے مانگنی چاہیے۔ شہنشاہ شاہ جہاں اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک مرتبہ شکار کے لیے نکلا۔ جنگل میں جب پہنچا تو ساتھیوں نے ایک طرف ہو گئے اور تنہا خود ایک طرف ہو گئے۔ جب جنگل میں بھٹکنے لگے، پانی کی پیاس لگی تو پانی تلاش کیے، ادھر ادھر کہیں پانی نظر نہیں آیا تو ایک نوجوان چرواہا نظر آیا جو بکریاں چرا رہا تھا۔ بادشاہ نے اس سے پانی طلب کیے اور اس نے پانی دیا۔ بادشاہ نے پانی پی لیے، سیراب ہو گئے اور اس نوجوان سے کہا، اے نوجوان، کیا تو نے بادشاہ شاہ جہاں کو دیکھا ہے، ان سے ملاقات کی ہے؟ تو وہ نوجوان کہنے لگا، میں نے بادشاہ کو نہیں دیکھا اور نہ ہی اس سے ملاقات کی ہے۔ تو اسی وقت بادشاہ نے ایک پتے پر کچھ لکھ کر تحریر کر کے دے دیے اور کہا کہ آپ دہلی آ جائیے یہ چٹھی لے کر، انشاءاللہ آپ کو بادشاہ سے ملاقات ہو جائے گی اور بادشاہ سے کچھ آپ کو تعاون مل جائے گا، کچھ نہ کچھ انعام بھی مل جائے گا۔ یہ کہتے ہوئے بادشاہ وہاں سے چلے گئے۔ کچھ دنوں کے بعد وہ نوجوان بادشاہ سے ملنے کے لیے دہلی آیا۔ درباریوں کو وہ چٹھی بتایا تو درباریوں نے کہا کہ بادشاہ اب اس وقت جمعہ کی نماز کے لیے جامع مسجد گئے ہوئے ہیں۔ تو یہ نوجوان بھی جامع مسجد آیا، نماز ادا کی۔ نماز جمعہ کے بعد کیا دیکھا کہ بادشاہ ممبر کے قریب بیٹھ کر گڑ گڑاتے ہوئے دعائیں مانگ رہا ہے۔ اور اس نوجوان نے سنا، تھوڑی دیر سنا اور سن کر واپس چلے گیا۔ جب دعا سے فارغ ہوا تو درباریوں نے بادشاہ کو کہا کہ فلاں نوجوان آیا تھا۔ تو بادشاہ نے حکم دیا کہ فوراً اس نوجوان کو میرے پاس حاضر کیا جائے، اور فوراً نوجوان کو بادشاہ کے خدمت میں حاضر کیا گیا۔ اور بادشاہ نے بہت ہی عزت کی، بہت ہی اکرام کیا اور اس نوجوان کو اپنے بازو بٹھایا اور کہا کہ اے نوجوان، میں پیاس کی شدت میں جنگل میں پھر رہا تھا، ادھر ادھر پانی تلاش کر رہا تھا، کہیں مجھے پانی نظر نہیں آیا۔ آپ کا احسان ہے کہ آپ نے میری پیاس کو بجھا دی، اور اب آپ آئے ہیں ملاقات کے لیے۔ ملاقات کے لیے آپ آئے تھے اور بغیر ملے کے واپس چلے گئے تھے، کیا بات ہے؟
تو اس نوجوان نے کہا حضور دراصل میں آپ سے کچھ مانگنے کے لیے آیا تھا، اور جب میں دیکھا کہ مسجد میں آپ مانگ رہے ہیں تو میرے دل میں یہ خیال آیا کہ میں کیوں آپ سے مانگوں، آپ جس سے مانگ رہے ہیں میں بھی اسی سے مانگ لوں۔ دیکھیے دوستو، یہ کتنا سبق آموز واقعہ ہے کہ یہ نوجوان کے الفاظ ہمیں یہ سبق دے رہے ہیں، یہ درس دے رہے ہیں کہ اگر ہم دعا مانگنی ہے تو صرف اور صرف اللہ ہی سے مانگنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو توفیق عمل عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔